اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو ہمیشگی نہیں دی. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہا تھا یا زندہ رہ رہا ہے. نہیں. آفا امت فہم الخالدون، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ جو مکہ والے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ مکہ والے سوچا یہ کرتے تھے کہ اچھا یار یہ تو باز ہی نہیں آ رہی مسلمان، تو چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو وقت آئے گا نا، یہ لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو انڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اے بے وقوفو، اگر ہمارا نبی اس دنیا میں نہیں رہے گا، there is a day which is going to come where my Nabi will leave this world، کیا تو پھر تم باقی رہ جاؤ گے اس دنیا میں؟ اگر تو کسی بشر کو حق ہوتا نا ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی. اگر وہ نہیں رہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں پھر؟ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے، ہر انسان نے، ہر جن نے، ہر فرشتے نے، ہر چیز نے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ جو موت کا عقیدہ ہے نا، اگر ہمارے دلوں میں یہ موت کا یقین آ جائے کہ واقعی میں نے مرنا ہے. کوئی ایسا بندہ آپ لے لیں جس کو اتنی مصیبتیں ہیں، جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا 3 وقت جو ہے اس نے کھانا نہیں کھایا، اس نے کبھی سردی کا اے سی کا نام و نشان نہیں دیکھا، اس کا گھر جھونپڑی میں تھا، مصیبت سے بھری پڑی ہے. لیکن اگر اس بندے کے دل میں یقین ہے، شعور ہے کہ یار ایک نہ ایک دن آنے والا ہے کہ میری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ مجھے بتائیں دل میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایمانداری سے بتائیں. اس کو پتا ہے کہ یار ایک دن آنے والا ہے کہ یہ ٹیمپرری جو جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، یہ جو ساری ڈپریشن جو ہم کہتے ہیں نا، انگزائٹی ہمیں ہوتی ہے، موت تو ویسے ہی آنی ہے. مجھے بتائیں کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جب بندے کو یقین ہو نا کہ مجھے موت آنی ہے تو بندہ سکون میں ہو جاتا ہے کہ یار یہ میری ساری مصیبتیں چلی جائیں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، موت کے فرشتے آئیں گے، اور دین I get to meet my رب، جو میں ساری زندگی کہتا رہا ہوں نا والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ مجھے بتائیں جب بندہ جس دن اپنے محبوب سے ملتا ہے اس دن کیا خوش ہوتا ہے یا اداس ہوتا ہے؟ بہت خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا عالم ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اللہ اکبر، اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہنے گا، خوشی سے لوگوں سے بات کرے گا. واللہ ثم واللہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا. جس دن ان کو پتا تھا نا کہ ہمارا مرنے کا وقت قریب آ گئے، یعنی مرنے کا وقت قریب آ گئے، خدا کی قسم they used to smile کہ یار یہ ہماری مصیبتیں یہ وہ ختم ہو گئی ہیں. اسی لیے تم اتنے سیکریفائسز کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ملنے کے لیے آئے، یعنی ایک چٹائی تھی کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی، تو کہتے عمر رضی اللہ عنہ جب انٹر ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس وقت اس دنیا کے سب سے عظیم ترین شخص ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. دس از یور سچویشن. جب کھڑے ہو تو یہ اس کے پرنٹس تھے آپ کی کمر پہ. تو عمر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، دیکھیں نا استاذوں کے استاذ ہیں نا، وہ ٹیچر ہیں، کہتے ہیں عمر کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ یعنی یہ میں آپ کو فگریٹو بتا رہا ہوں کہ موت تو یقین ہے نا تمہیں، مجھے بھی یقین ہے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ جو دنیا والے ہیں کیسر و کسرا، یہ تو ٹھیک ہے ان کے بستروں پہ جواہرات لگے ہوں گے، بڑا ان کو سافٹ ان کے میٹرسز ہوں گے، وہ اس دنیا کے مزے اڑائیں اور ہم آخرت کے مزے اڑائیں. کیا زبردست ڈیل ہے. ہمارے بڑوں کو یقین تھا موت کا، اسی لیے ان کو اس دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے. اب ایک باپ کے لیے، پیرنٹ کے لیے بچے کا مرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. سمپل ایز دیٹ. اس اسٹیٹمنٹ پہ یقین کر لیں.